آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انسانی تعلقات یا رشتوں کی اصل بنیاد رحم مادر پر ہے، اس لیے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کو صلہ رحمی یعنی رحم کو ملانا کہا جاتا ہے، اور ان کے حقوق ادا نہ کرنے کو قطع رحمی یعنی رحم کو کاٹنا کہا جاتا ہے۔ لہذا جتنی قربت زیادہ ہوگی اتنے ہی حقوق بھی زیادہ ہوں گے، اور جتنی قربت کم ہوگی اتنے حقوق بھی کم ہوں گے۔ اس اعتبار سے انسان پر سب سے زیادہ حقوق والدین کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور حقوق کی ادائیگی میں اول درجہ عدل کا ہے، اور عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کی جائے اور اسے پورا پورا ادا کیا جائے۔ لیکن والدین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عدل سے بڑھ کر احسان کا حکم دیا ہے۔ احسان یہ ہے کہ انسان والدین کے حقوق سے بڑھ کر حسن سلوک کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان والدین کی خدمات کا صلہ عدل کے درجے میں ہی دینا چاہتا ہے تو وہ بھی نہیں دے سکتا، چاہے جائے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے احسانات کا حق ادا کر سکے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت ہیں اور جہنم بھی، یعنی اگر دونوں اولاد سے راضی ہوں تو اولاد جنتی، اور اگر ناراض ہوں تو جہنم ہی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص ذلیل اور رسوا ہوا جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ والدین کی زندگی میں انہیں راضی اور خوش رکھنا اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنا واجب ہے، اور ان کے انتقال کے بعد ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے کے بعد ایک آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، یا اللہ مجھے یہ درجہ کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیری اولاد میں سے کسی نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ انتقال کے بعد والدین سے حسن سلوک کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اور عزت سے پیش آیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکیوں میں سے بہترین نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے۔ والدین کے بعد حقیقی بہن بھائیوں کا نمبر آتا ہے جن کا براہ راست ایک ہی رحم مادر سے تعلق ہوتا ہے۔ اسلام نے حقیقی بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا، جو تجھے ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا میں اسے اپنے ساتھ ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا یعنی قطع رحمی کرے گا اسے میں اپنے سے کاٹوں گا یعنی اپنے سے دور کر دوں گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی کے بارے میں دنیا کی خیر و برکت سے آگاہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی سے خاندانوں میں محبت بڑھتی ہے، مال اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو شخص بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا رشتہ داروں کے بعد عام رشتہ داروں اور دوسرے تمام مسلمانوں کا درجہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر رشتہ داروں اور عام مسلمانوں سے اچھے تعلقات قائم رکھنے اور نبھانے کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور ترک تعلقات کی صورت میں شدید وعید کا حکم سنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کو قائم رکھے، اور جس نے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسلام مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، کوئی کسی پر نہ تو زیادتی کرے نہ ظلم کرے، نہ کسی کے ساتھ بغض رکھے نہ حسد۔ اس مقصد کے لیے اسلام نے ہر شخص کے حقوق اور فرائض کا واضح تعین کر دیا ہے۔ مثلا والدین اور اولاد کے حقوق اور فرائض، میاں بیوی کے حقوق اور فرائض، مسکین اور محتاجوں کے حقوق اور فرائض، بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق اور فرائض، مہمانوں اور میزبانوں کے حقوق اور فرائض، مسافر اور مقیم کے حقوق اور فرائض، حاجر اور تاجر کے حقوق اور فرائض، مالک اور ملازم کے حقوق اور فرائض، زمیندار اور مزارع کے حقوق اور فرائض، حکمران اور رعایا کے حقوق اور فرائض، قیدیوں اور ان کے نگہبانوں کے حقوق اور فرائض، حتیٰ کہ اہل ایمان کے باہمی حقوق اور فرائض جو معاشرے کے امن، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ اسلام نے ان حقوق اور فرائض پر عمل کرنے کی ترغیب ہی نہیں دی ہے، بلکہ ہر مسلمان کو ان کے احکامات کا پابند بھی بنایا ہے۔ جو شخص ان حقوق اور فرائض پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں خود بھی عزت اور وقار سے رہتا ہے، دوسرے بھی اس سے مستفیض ہوتے ہیں، اور حشر کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ سامعین، ایمان رکھنے والے نیک اور صالح لوگوں کا معاملہ قبر سے اٹھتے ہی کفار اور مشرکین سے بالکل الگ ہوگا۔ اہل ایمان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو دوسروں پر طاری ہوگی۔ میدان حشر میں انہیں سواریاں مہیا کی جائیں گی اور وہ اللہ کی رحمت اور جنت کا شوق دلوں میں لیے ہوئے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دن کی گھبراہٹ اور شدید مصائب سے محفوظ رکھیں گے۔ حشر کا 50,000 سال کا طویل دن بھی ان کے لیے ظہر اور عصر کے درمیانی وقفے کے برابر ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اس روز نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور ایسے لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اذان دینے والے اس روز سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ ارشاد نبوی ہے، جو لوگ عدل کرتے ہیں وہ حشر کے روز اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ پر نور کے ممبر پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حکم دیتے وقت عدل سے کام لیتے ہیں، اپنے اہل و عیال اور پڑوسیوں کے معاملات میں عدل سے کام لیتے ہیں، اور جس کام کی ذمہ داری انہیں سونپی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی عدل سے کام لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے عاجزی اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہیں پہنا جسے خریدنے کی وہ قدرت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین لباس منتخب کرنے کا اور ساری مخلوق کے سامنے باعزت کرنے کا اعزاز بخشیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حوض کوثر پر میں تمہیں تمہارے وضو کے نشانات سے پہچانوں گا، تمہاری پیشانیاں، ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص انتقام پر پوری طرح قادر ہو اور انتقام نہ لے، غصہ پی جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے اعلیٰ ترین حور منتخب کرنے کا اختیار دیں گے۔ اعمال حسنہ جن پر عمل کرنے والے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں عدل کرنے والے حکمران، جوانی میں عبادت کرنے والے، مسجد سے تعلق رکھنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، خوبصورت عورت کی دعوت گناہ کو ٹھکرانے والے، چھپا کر صدقہ کرنے والے، تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونے اور گناہوں کی معافی مانگنے والے، مقروض کو مہلت دینے والے یا نادار کا قرض معاف کرنے والے لوگ ہوں گے۔ سامعین، منافق اپنے منافقانہ کردار کی وجہ سے نہ تو دنیا اور نہ ہی آخرت میں عزت و افتخار پاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے بعد آنے والے مراحل، قبر، حشر، پرسرات اور جہنم میں بھی منافق کے ساتھ کفار اور مشرکین سے بھی زیادہ بدتر اور رسوا کن سلوک روا رکھا جائے گا۔ جب قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، تو وہ کہے گا
کہ میں بھی ان کے بارے میں وہی کچھ کہتا تھا جو دوسرے کہتے تھے۔ اس کا یہ جواب سن کر فرشتے اس کے دماغ پر ایک زبردست ضرب لگائیں گے جس سے وہ چیخ اٹھے گا۔ حشر میں بھی منافقین کو خوب ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ جب ان سے سوال کیے جائیں گے تو وہ بڑی چرب زبانی سے اپنی نماز اور روزے اور صدقات اور خیرات کی تعریف کریں گے تو ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے جسمانی اعضاء سے ان کے نفاق کی گواہی دلوائی جائے گی۔ پول صراط پر سے بھی انہیں ذلت آمیز طریقوں سے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پول صراط عبور کرنے سے پہلے حشر کے میدان میں شدید تاریکی پھیل جائے گا تو ایمان والوں کے ساتھ منافقین کو بھی نور دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پول صراط پر قدم رکھیں گے ان کا نور بجھ جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے، یقین جانو منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ پول صراط عبور کرنے سے پہلے منافقین کو نور بھی محض ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے دیا جائے گا یا ان کی حسرت اور ندامت میں اضافہ کرنے کے لیے دیا جائے گا، یعنی انہیں جتلا دیا جائے گا کہ آج تم ہمارے دیے ہوئے نور سے اسی طرح محروم کیے جا رہے ہو جس طرح دنیا میں تم نے ہماری دی ہوئی نعمت عظیم یعنی اسلام کو خود سے ٹھکرا دیا تھا۔ منافقین کا آخرت میں یہ رسوا کن اور عبرتناک انجام اس لیے ہوگا کہ کافر اور مشرک تو اسلام کے کھلے دشمن ہیں، لیکن منافقین ملت کے لیے مارے آستین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کو جب بھی ہزیمت اٹھانی پڑی انہی چھپے ہوئے اندر کے دشمنوں کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔